من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد ونشهد أن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم نورکن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم اغثنا وامددنا في سبيل الله حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں دا خالق مالک اور رازق ہے اور ساری کائنات اس اللہ کی محتاج ہے میرا رب ساری کائنات تو بے نیاز ہے بے حد انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کس پناہ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نال اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ آپ دی ازواج مطہرات اجداد پاک اولاد اطہار نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت کے بے حد درود و سلام نہایت واجب الاحترام عالی مرتبت برادران اسلام بالخصوص پیر طریقت راہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ تشریف فرمانے اور آج اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ پاک ان علم اندر عمر اندر مزید برکتاں کا فرمائے اور آپ دا سایہ تادیر سلامت فرمائے اور اسی طرح مسل کے حقہ دی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے دیگر سامعین و حاضرین انتظامیہ مسجد حاضہ اور جناب رحمانی صاحب جنہوں نے خاص طور پہ تعاون فرمایا اللہم مزید فزید ان میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا قرآن پاک جو چند الفاظ آیت تطہیر میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی پاک رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے پاک رب نے ارادہ فرمایا اے میرے پاک کملی والے میں تواڈی اہل بیت کو پاک رکھاں گا
اہل بیت نو پاک رکھاں گا اور انج پاک رکھاں گا جی میں پاک رکھن دا حق. حضرات ذی وقار، میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے تو شروع کرنا. اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے جس بندے نو بھی جو ملیا جدوں ملیا اور جتنا بھی ملیا دین والا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ملیا میرے نبی دا صدقہ. دین والا جواب دے وہ دین والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. عزت ملے، وقار ملے، شان ملے، مرتبہ ملے، علم ملے، عمل دی توفیق ملے، رزق ملے، نیک اولاد ملے، حتیٰ کہ جان نہیں ایمان بھی ملے ہے کہ دین والا رب ملے نبی دا صدقہ. الحمدللہ رب العالمین اسی اسے عقیدے دے قائل ہاں کہ رب دی بارگاہ سب تو پہلی جڑی وجہ فضیلت ہے وہ میرے نبی دی نسبت، میرے کریم آقا علیہ السلام نہ تعلق ہے، میرے نبی دی غلامی ہے. اگر نبی دی نسبت نہ ہوئے، وسیلہ مصطفیٰ نہ ہوئے تو رب دی بارگاہ کوئی مقام نہیں، کوئی رب دی بارگاہ چو دی عزت نہیں. جس نو جو ملیا ہے پاک نبی دے صدقے ملے ہیں. کچھ احباب یقیناً ایسے ہے نہیں جڑے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں رب دی بارگاہ چ وسیلہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیک اعمال نے، عبادات نے، قرآن دی تلاوت ہے. میں بحیثیت سنی مسلمان یہ انکار نہیں کرتا. اگر کوئی آکھے نماز وسیلہ ہے تو بالکل اسی تسلیم کر لیں. نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، قرآن دی تلاوت بھی وسیلہ ہے، نیک اعمال صدقہ خیرات سارے جڑے اعمال صالح نے یہ وسیلہ نہیں. مگر یاد رکھنا ہر عبادت ہر بندے واسطے وسیلہ نہیں. ہر نمازی دی نماز او دے واسطے وسیلہ نہیں. ہر قرآن جڑا قاری ہے او دے واسطے قرآن دی تلاوت وسیلہ. عبادت سارے کرتے ہیں، بڑے بڑے عبادات کرنے والے، بڑے بڑے ریاستاں کرنے والے سو اگرچہ موجود ہیں، مگر ہر بندے دی عبادت او دے واسطے وسیلہ نہیں. میں دی ایک تو مثال عرض کر دینا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے. کریم آقا علیہ السلام فرمانے سخی جنتی ہے. دنیا دے اوتے بڑے سخی ہیں تواڈے علاقے چ ہونے نے. میں ایک تو مثال جڑے بڑے مشہور تے پاپ جنہاں نوں اج بھی اسٹیبلش بندہ کہہ سکدا ہے کہ وہ سخی نے. لاہور جاؤ تے بہت بڑا ہاسپٹل ہے جن کہندے گنگا رام. ادھا لاہور گنگا رام دے پیسے دا بنے. اتنا بڑا ہسپتال قائم کیتا. آج بھی ادوں تو لے کے لکھاں لوگ نفع پا چکے. اس گنگا رام نے اپنی مال دولت پیسہ زمین جائیداد انہیں خلق خدا واسطے وقف کیتی ہے اور آج بھی مخلوق نفع لیندی ہے پئی. کسے بھی عالم دین کو لو کسے سکول آف تھاٹ تے جڑے سکولر نے یا مفتی صاحب نے انہاں نوں جا کے پوچھو جناب کیا نبی نے علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ دا دوست ہے؟ تو آکھے گا جی بالکل فرمایا. سخی جنتی ہے. بالکل میرے نبی دا ہر کلام سچا ہے، میرے رب دا کلام بھی سچا، میرے پاک نبی دا کلام بھی سچا ہے. جدو پوچھو گے تو آکھن گے جی سخی جنتی بھی ہے، سخی اللہ دا دوست بھی ہے. مگر پھر پوچھو گنگا رام سخی ہے تو آکھن گے بالکل ہے. پھر پوچھو گنگا رام جنتی ہے تو جواب نفی چ. گنگا رام سخی ہے جنتی نہیں. سخی ہے مگر اللہ دا دوست نہیں. وجہ تھی اس وجہ تو کہ سخاوت کیتی سو بغیر نبی دی نسبت تو. سخاوت کیتی ہے بغیر نبی تے کلمہ پڑھیا. نبی دی غلامی اور محبت تو بغیر کیتی. تے جیڑا نبی دی محبت تو بغیر عبادت کرے رب قبول نہیں کرتا. او دے نیک اعمال او دے واسطے وسیلہ نہیں بنتے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حج کرے حج کر کے واپس آوے تے کریم آقا علیہ السلام فرمانے انج ہوندا ہے جویں ماں دے پیٹ وچوں اج نکلیا ہے او دے پچھلے سارے گناہ میرا اللہ اپنے فضل نال معاف فرما دیندا. او دے نامہ اعمال چوں گناہ جڑے نے مٹا دتے جاندے.
کعبے جانا بھی عبادت ہے، کعبے دی زیارت بھی عبادت ہے، کعبے دا طواف بھی عبادت ہے، حجر اسود چومنا عبادت ہے، صفا مروہ تے دوڑنا عبادت ہے، مقام ابراہیم تے سجدے کرنا عبادت ہے، کعبے دا احترام، کعبے دا طواف، یہ سارے عمل عبادت نے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ کرے، صرف سامنے بیٹھ کے بیت اللہ شریف ویندا رہے تے عبادت ہے۔ کوئی زبان تو جملہ نہ بولے، صرف ٹکٹکی لگا کے کعبے نو ویندا رہے تے عبادت ہے، او دے گناہ معاف ہوندے نہیں، اوتھے اللہ دی انوار و تجلیات دا نزول ہے، کعبہ جڑا میرے اللہ دا گھر ہے تے اونی ویکھنا بھی عبادت ہے۔ مگر یاد رکھنا ابو جال بھی کعبہ ویکھیا ہے، ابو لہب بھی کعبہ ویکھیا ہے، عتبہ شعبہ ولید و امیہ، کعبہ بھی ہووے، مقام بھی ہووے، رب دے انوار و تجلیات دا نزول بھی اسی طرح ہے، مگر نظر ابو جال دی ہووے تے ثواب نہیں، نظر صدیق اکبر دی ہووے تے ثواب ہے۔ عتبہ ویکھے تے ثواب نہیں، کعبے چ فرق نہیں، رب دے انوار و تجلیات دے نزول اچ فرق نہیں، ویکھن والے دی نظر چ فرق ہے۔ جیڑا سینے چ محبت رسول لے کے ویکھے کعبہ بھی او دے واسطے نافع، جے نبی دی محبت تو بغیر ویکھے تے کعبے جایا بھی پھر تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے۔ حضرت سلطان العارفین فرمانے تمہیں کدی تربوز ہے، ایسا میں سر نہیں مارنا، میں تواڈے والی تقریر کرن لگا تے نال پڑھنا ہے، تمہیں کدی تربوز نہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے تمہیں کدی تربوز نہیں بن دے، تربوز نہیں بن دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے، تے کاں کدی پاویں موتی چوگ چگائیے، تے کھارے خون کدی میٹھے نہ ہون، پاویں سہ منا گڑ پائیے، تے سباں دے پتر کوئی کدی متر نہیں بنے دے، سارے اچھی میرے نال آکھو سباں دے پتر کدی متر نہیں، فضا گونجے پتہ لگ جائے اللہ سانو ہر سب کولو او تے زہر کولو، جڑا زمین تے رینگن والا تے زمین تے ٹرن والا، جڑا ابو بکر صدیق دی اڈی نو ڈنگیا تے جڑا اس نے ایرا نظریاتی سب پہ، یا اللہ سانو ہر سب کولو بچا، اچھی میرے نال آکھو سباں دے پتر کدی متر، حالے بھی کئی بیلی نہیں بول دے، اچھی آنکھوں میرے نال ہوئے سباں دے پتر کدی متر، متر نہیں بن دے، بن دے ہوئے سباں دے پتر کدی متر نہیں بن دے، پاویں چلیاں دودھ تے آئیے
ہوئے آپ فرماندے نے پہ بیلیا یاد رکھ لے مکے دی بڑی فضیلت مکے دی بڑی شان ہے بیت اللہ شریف ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے نبیوں دے قدم لگ گئے ہوئے نے مگر جڑا مکے دی فضیلت کمی نہیں مگر تمہیں نو فیض نہیں ملدا تمہیں نو جڑا اجر نہیں ملدا کیونکہ اندروں بھی کوڑا باہروں بھی کوڑا وہ جویں باہروں کوڑا ہے ایویں اندروں بھی کوڑا ہے کھارا کھو کبھی میٹھا نہیں ہوندا حالانکہ گڑ میٹھا وے ہاتھ لاؤ تے ہاتھ میٹھا منہ وچ رکھو تے منہ میٹھا مگر جڑا گڑ جڑا کھو کھارا ہوئے جتنا مرضی گڑ کھا لے وہی حالت نہیں بدلدی کوئی جڑا کان کبھی چٹا نہیں ہوندا موتی بڑا قیمتی موتی بڑا صاف موتی بڑا شفاف موتی دی بڑی قدر و قیمت ہے مگر اگر کان موتی چوک چبدا رہے وہی حالت نہیں بدلدی کیونکہ صرف باہر ہی نہیں ہے اندروں بھی کالا ہے وہ اندروں بھی کالا ہے کوئی سپ دا پتر کبھی یار نہیں بنیا کبھی متر نہیں بنیا کبھی دوست نہیں بنیا وہ نال یاریاں نہیں نبھدیاں تیرا پیار تیری محبت تیری خدمت اپنی جگہ تو تے نیت اچھی دے نال بڑا خدمت کیتی ہے بڑے دودھ پیائے نے مگر سپ دا پتر کبھی یار نہیں بنیا وہ نال یاریاں نبھیاں نہیں سجن بنیا نہیں دوستیاں چل دیاں نہیں وہ وجہ تیرا پیار چ کمی نہیں تیری خدمت چ کمی نہیں وہ وجہ دے اندر جڑا زہر بھریا ہویا ہے وہ زہر اونوں یاری لان نہیں دیندا وہ زہر اونوں بیلی بنن نہیں دیندا وہ زہر اونوں سجن رہن نہیں دیندا وہ مجبوری ہے اندر زہر موجود ہے یاری لان تو پہلا خدمت کرن تو پہلا پیار پان تو پہلا وہ اندروں زہر کڈنا پوے گا پھر یاریاں نبھدیاں رہن گیاں پھر سجن بنیا رہے گا مثالاں دتیاں نے تاکہ مسئلہ واضح ہوئے نماز پڑھی یا اللہ روزہ پڑھا یا اللہ حج دی بڑی فضیلت ہے قرآن دی تلاوت سبحان اللہ جہاد دا بڑا مقام ہے بیت اللہ شریف دی جڑی زیارت بڑا اجر و ثواب ہے مگر جدے سینے دے اندر بغض رسول دا زہر بھریا ہوئے کعبے پھردا رہے کبھی نفع لے نہیں کبھی عبادت وسیلہ بن نہیں سکتی کبھی عبادت نفع دے نہیں سکتی کیونکہ تم میں کبھی کوئی تربوز نہیں بن دے پاویں توڑ مکے لے جائیے اسلام یاد رکھنا عبادت اس بندے واسطے نفع ہے جن دے سینے چ میرے نبی دی محبت ہو ہر عبادت تو پہلا میرے پاک نبی دی نسبت ہے جڑی رب دی بارگاہ پہلی وجہ فضیلت اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میرے اللہ دا قرآن آندا رب فرماندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرا رب فرماندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے وہ مہاجر ہوئے یا انصار ہوئے میرے مولا حکم کی ہے فرمایا رضی اللہ اللہ فرماندا ہے میں اودے تے راضی ہاں میں اودے تے راضی ہاں یا رب العالمین وجہ رضا کی کتے قرآن دی آیت چاہے کہ انہیں نفل پڑھ لو تے اللہ راضی ہو جاندے انی سجدے کرو تے اللہ راضی ہے ساری زندگی سجدے لنگ جا رب بے نیاز ہے وہ تیرے پاویں سجدے تیری عبادت ویکھے بھی نہ کیا کسے قرآن دی کسے حدیث سے چاہیا جڑا انہی نا قرآن دی تلاوت کر رہے رب دے تے راضی پھر مولانا نے پوچھو مولانا وجہ رضا کی عبادت سجدہ قیام رکوع نہیں فقط اکو وے رب بندہ میں اے نہیں ویندا نے سجدے کنے کیتے نے قرآن کنی نہ پڑھیا رب بندہ میں فقط وینا کیا نبی دا صحابی ہے یہ وجہ رضا میرے نبی کی صحابیت ہے صحابیت ہے تو حکم رضی اللہ ہے صحابیت نہیں تے عملان دی وجہ تو رضی اللہ نہیں عملان دی وجہ تو رضی اللہ نہیں صحابیت دی وجہ تو اور مرتبہ صحابیت فضیلت صحابیت کا تعلق کسی سجدے سے نہیں کسی قیام سے نہیں کسی رکوع سے نہیں قرآن کی تلاوت سے نہیں یہ کعبے کی زیارت سے نہیں یہ مصطفیٰ کی نسبت و زیارت
صحابی عملاں نال نہیں بندا، صحابی نبی دی زیارت نال بندا۔ بڑی فضیلت رضی اللہ ہونا ہے، علیہ السلام بعد میں ہے، رضی اللہ پہلے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ رضی اللہ نہ ہو علیہ السلام کو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو نا یہ تے شریعت کی آندی ہے، جیڑا تانوں کو صحیح آکھے نا السلام علیکم، شریعت آندی انہوں وعلیکم السلام نہ آکھ، اونج پوچھو سنا بھئی کی حال ہے تیرا، کیونکہ کفر ہے اور کافر جو ہوتا ہے اس پہ سلامتی نہیں، جب ایمان میں آئے گا تو سلامتی ہے کہ ایک ایمان چاہے پھر اتنے اللہ راضی ہو جائے۔ عام مومن بھی علیہ السلام ہے، لیکن ہو سکتا ہے سب علیہ السلام ہوں مگر رضی اللہ کوئی نہ ہو۔ رضی اللہ وہ ہے جن کو رب نے آسمان سے سند اتاری، اور سب سے پہلے رضی اللہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ اہل بیت کی بھی پہلی فضیلت صحابی ہونا ہے، ایمان پہلی فضیلت ہے، نسب اور معاملات اور اعمال بعد میں ہیں، ایمان پہلے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علی مرتبہ سامعین، لہذا اسی بالکل اگر کوئی آکھے نا جی علی علیہ السلام، اسی بالکل آنے علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، مگر حسن رضی اللہ بھی نے، حسین رضی اللہ بھی نے، علی رضی اللہ۔ اسی طرح اگر کوئی کہے ابو بکر رضی اللہ، ہم کہتا ہے کہ تو ایتھے بھی کہہ لے ابو بکر علیہ السلام، سانو تو ایتھے بھی اعتراض کرو۔ تو سامعین ذی وقار اس واسطے انہاں دی پہلی فضیلت انہاں دا صحابی ہونا ہے۔ حضرت میرے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جڑے حالے بھی نہیں سمجھے نہیں جی اعمال ہی رب کی بارگاہ میں بلندی اور مرتبے کی وجہ ہے، تو پھر انہوں نے پوچھ لو کہ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دے ایک صحابی نے، جدوں تک میں زندہ اپنی گل دا ذمہ دار ہاں، اسیرم رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی، پوری ذمہ داری نہ کرتا، ان کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، اور کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، کبھی انہوں نے حج نہیں کیا، کبھی انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس طرح کے ظاہری طور پہ ان کے نامہ اعمال میں کوئی عمل نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جہاد پہ ہیں، حضرت اسیرم نے علیہ کلمہ نہیں پڑھیا، مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تے نہ نبی نظر آئے نہ صحابہ نظر آئے، تو پوچھیا کدھر نے، انہوں نے پتہ لگا وہ تے جہاد تے گیا نے، مکے والے حملہ کرتا ہے، وہ تھے کھڑیاں، اللہ نے فضل فرمایا تو اسیرم دے دل چ میرے نبی دا پیار آیا، نبی دی محبت آئی، وہ تھے کھلوتیاں کلمہ پڑھیا تے نماز پڑھن دا موقع ہی نہیں ملیا، حج کرن دا موقع ہی نہیں ملیا، قرآن کھولن دا موقع، اگلی نماز تو پہلا پاک نبی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تو نبی دے نا تو جان قربان کر دی، وہ میرے نبی کے صحابی جن کو چند لمحے ملے مصطفیٰ کی محبت اور ایمان اور صحابیت کے، خدا کی عزت کی قسم سارے نمازی، سارے قاری، سارے حاجی سے اس میرے مصطفیٰ کے صحابی کا مرتبہ بلند ہے۔ اب وہ پوچھو نا مولانا سے، مولوی جی تہاڈی تے تسی 17 سالاں تو شروع کیتی ہونی ہے، تہاڈی عمر ہوگی 70 سال، 63 سال تو گئے تو نمازاں پڑھ دیاں تے دسو تسی مقام شاہ جی انہاں دے قدماں دے برابر بھی نہیں، تو مولوی پھر وجہ فضیلت نمازاں نہیں، وجہ فضیلت مصطفیٰ دی صحابی، اور صحابیت نسبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ سامعین ذی وقار اس واسطے ہمیشہ یاد رکھنا کہ توجہ ہوئے تو اور گل کرا، اللہ نے مقام صحابیت جڑا امت دے وچوں سب تو اعلیٰ جماعت، انہاں دی فضیلت ہے صحابی ہونا، اور صحابی میں اگے عرض کیتا ہے کسے عمل تو نہیں بنتا، نبی دی زیارت تو بنتا ہے، جو مرتبہ عمل سے بنتا نہیں وہ عمل سے جاتا بھی نہیں، جو مرتبہ عمل سے بنتا ملتا نہیں وہ عمل سے جاتا بھی نہیں۔ صحابیت ہے زیارت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کا نام، جب تک نبی کی محبت اور ایمان قائم ہے وہ مرتبہ قائم ہے۔ اب یہاں جو لوگ ہیں تقریریں سن لے، آج جا کے عشرے جہاں جہاں منائے جاندے نے پہ کہ جی فلانا بھی اشرا، فلانا بھی اشرا، فلانا بھی اشرا، اس سارے اشرا حسین کا نام لے کے صحابہ کی توہین اور تنقیص کی جاتی ہے۔ انہوں پوچھو یہ کیوں بکواس کرنا ہے؟ وہ آکھے گا جی علی کے خلاف جنگ کرتے رہے، یہ عمل کیا وہ عمل کیا، یہ ہوا وہ ہوا، جنگ جمل ہوئی، اونٹ پہ بیٹھ کے ام المومنین آ گئی، یہ واقعہ ہوا۔ انہوں پوچھے ساریاں گلاں تسلیم بھی ہون،
فضیلت صحابیت ختم ہوندی ہے؟ نہیں. تو جب فضیلت صحابیت ختم نہیں ہوتی توہین کیسے کر سکتے؟ توہین تو کیا تنقید بھی نہیں. میں پوری ذمہ داری نہ گل کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء پڑھی تے حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ غلام اتھے موجود نے تے حضرت امیر معاویہ نے نماز عشاء پڑھ کے تے کنے ویتر پڑھی دینے؟ تین. تے آپ نے پڑھیا ایک. اللہ اکبر. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ویتر پڑھیا. او غلام نے جا کے عرض کی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جڑے مفسر بھی نے علماء نو پوچھو انہاں دا مقام کی عبداللہ ابن عباس کا نبی دے قریبی بھی نے. آپ نو غلام آندا جناب اج نویں کام ویکھیا ہے. امیر معاویہ نے 3 دی ایک ویتر پڑھیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا خاموش چپ ہو جا, مجتہد بھی نے فقیہ بھی نے, تینوں پتہ نہیں نبی دے صحابی بھی نے. تینوں پتہ نہیں. اب اگرچہ یہ امت سے یہ انفرادی عمل ہے, امت سے انفرادی عمل ہے. صرف ایک وطر کا میرے علم میں صرف امیر معاویہ نے پڑھا. انہاں آکھیا ہو سکتا انہاں نبی کو کچھ ہے ویکھی ہو. تو کیویں مطلب یہ کہ عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے کہ نبی کے صحابی سے جمہور امت کے خلاف بھی عمل دیکھو تے تنقید نہیں کرنی, وجہ مصطفیٰ کی صحابی. کیسے بات کر سکتے؟ کیونکہ جب تک مرتبہ صحابیت قائم ہے توہین تو کیا تنقید بھی نہیں ہو سکتی. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تے فقہی یا دیگر معاملات میں اجتہادی حد جاری ہوئی ہے. حد جاری ہونے کو معمولی گل ہے. نبی کے صحابی پہ حد جاری ہے, لیکن اگر کوئی توبہ کی فضیلت میں یہ بیان کرے گا تو جائز ہے. اگر اس طرح کے تناظر میں بیان کرے تو جائز. لیکن اگر یہی بات اگر وہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کی توہین اور تنقید کی نیت سے کرے تو وہ کل بھی لعنتی ہے, وہ آج بھی لعنتی ہے. بات وہی ہے, انداز بیان. اگر تو توبہ کی فضیلت میں یا اسلامی شریعت کی حد جاری ہونے میں کہ جیرا بھی وہ دیتے حد جاری ہونے اس تناظر میں کرے تو جائز, لیکن نیت میں اگر تنقید آ جائے تو وہ کل بھی قابل لعنت تھا, وہ آج بھی قابل لعنت ہے. اگر حد پہ قابل لعنت ہے تو اجتہادی معاملے میں اگر جو مصطفیٰ کے صحابہ کی توہین کرے وہ اس سے بڑا لعنتی ہے. سامعین ذی وقار عقیدہ اہل سنت الحمدللہ سانو سنیاں نو مبارک الحمدللہ. اللہ دی دعوت دے, اللہ دے عزت دی قسم اسی کسے دی شان توہین و تنقیص نہیں کرتے. حضرات ذی وقار اس واسطے جدوں تک نبی دی نسبت قائم ہے. اگر کوئی جنگ جمل دی گل کرے تو جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیاں نے علی پاک نے شاہ جی دسو حق تے کون ہے؟ میں کہ پوچھنے والی گل نہیں, جس مرضی سنی کو پوچھ رہا کہ حق تے علی نے. ایک طرف زوجہ رسول سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ایک طرف حیدر کرار, جنگ جمل میں اب طلحہ زبیر بھی ایک طرف علی. حق پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں, حق کل بھی علی کی طرف تھا, حق آج بھی علی کی طرف. کوئی ضرورت نہیں ہمیں نئی تحقیق کی, لیکن حق علی کی طرف ہے. تو شاہ جی پھر دسو دوسرے پاسے باطل. میں کیا نہ علی کے مقابلے میں دیکھنا پڑے گا سامنے کون ہے. اگر مرحب جیسا ہو, عمر ابن ود جیسا ہو تو پھر وہ باطل بھی ہے, کفر بھی ہے. اگر نبی کا صحابی آ جائے, زوجہ رسول آ جائے تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے, حق علی کو کہہ کے وہاں پہ سکوت اختیار کرتے خاموش رہتے ہیں. اور وجہ خاموشی کی مصطفیٰ کی نسبت. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان سیدنا امام حسین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وجہ نبی کی ذات ہے. نسبت اور ذات سے تعلق ہے. سبحان اللہ. میں میرا جڑا نا کولیگ ہائی کورٹ لاہور, وہ جدوں محرم تو پہلے ہی نا وہ یہ مسئلے چھیڑ لیں نے جان کئی. وہ شاہ جی پھر کی ہویا جنگ جمل چ؟ میں کہ سارے نو پتہ نہیں. شاہ جی دسو تے صحیح نا. میں کہ یار حق علی والے بس گل ختم نہیں. شاہ جی گل پوری کرو. سیدہ عائشہ صدیقہ آئیاں نہیں,
میں کیا آئیاں نے تو شاہ جی اگو دسو میں کیا اسی نہیں دس دے یہ مطلب نہیں جرا دسیے نہ پتہ نہیں لیکن اسی دس دے نہیں بول دے ہی نہیں سکوت اختیار کرنے نہیں شاہ جی تانوں ویکھو نا سنی گل گول کر جاندے میں کہ سانو اس معاملے گول ہی رہن دے جس جدے ایمان بچدا ہوئے تو سانو گول ہی رہن دے سانو ضرورت نہیں شاہ جی تسی ویکھو نا اے سنی اسی کھول کے بولنے کیونکہ اسی علی والے ہیں میں کہ چلو اگ 2-4 دن گزرے نا تو چودھری چپ بوے تو چاہ پہ پیوے تو ہولی ہولی پہ پیوے میں کہ چوئی صاحب خیر ہے اج پریشان ہو او بابا جی کی دساں تانوں اج گھر مائی بابا لڑ پے میں کیا پھر او بس ہونا کہ بابا جی او ابا جی پھر تانوں پتہ جذباتی ہو گیا بڈھے جو ہوئے تے امی انہاں نوں کچھ ناراض ہو گیا میں کہ پھر آکھیا کی دسیے جناب بس ہو گیا کر میں کہ نہیں دستے صحیح تیرے ابے نے تیری امی نو کی آکھیا او بس شاہ جی ناراض ہو گئے او میں کیا ناراضی کسے لفظ نہ لوندی منہ بولتے صحیح اندر شاہ جی بس نہیں ایتھے نہیں نہ ویکھنو ادھر امی جان نے ادھر ابا جان میں کیا ایتھے چوپے گل گول نہیں کر گیا میں کیا گل کھول کے کر اندر بابا جی ماپے نے میں کیا 1000 ماما مصطفیٰ دی زوجہ دے قدموں ماؤں کا تذکرہ سرے بازار نہیں کیا جاتا گھر کے معاملات گھر میں رکھتے ہیں اے شریکہ ہوندا جڑا چوکنج لگا ہوندا ہے اولاد تے نہیں نہ کر دی سلامت رہے زوجہ رسول ہیں نبی کی زوجہ ہیں ازواجہ امہاتہم مومنوں کی ماں ہیں اور ہم اپنی ماں کا احترام کرنا جانتے ہیں اگر کوئی بدبخت ہو جائے تو ہم یہاں نہیں بولتے حق علی کی طرف ہے سلام مصطفیٰ کی زوجہ کو بھی یہی عقیدہ ہمارا دوسری ہے ماشاءاللہ سامعین ذکر ہے توجہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہم احترام میں کچھ نہیں کہتے خاموش رہتے ہیں پھر نالے میں کہ تو ادیاں گلاں کرنا ہے اے تے روز تقریر دسنا کہ سیدہ ام المومنین آئیاں ویکھو جی علی دے خلاف آئیاں اینج ہویا او ہویا میں کیا ادھی گل سنانے نا گل پوری کر کہ تو آن دا دسنا ذرا اے بھی تے دسنا جی ہم علی والے میں کیا تم نہیں علی والے ہم ہم علی والے نام لینا آسان ہے علی کے عقیدے پہ عمل کرنا مشکل ہے ارے تم نے یہ تو بتایا کہ ام المومنین اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں دیکھیں جی علی کے خلاف آئیں طلحہ زبیر کے کہنے پہ آئیں میں نے کہا تم نے آنا بتایا علی نے بھیجنا بتایا کہ جب زوجہ رسول آ گئی تو حیدر کرار نے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ مرتبے کے ساتھ فضیلت کے ساتھ ان کی شان کو تسلیم کرتے ہوئے پوری شان اور حفاظت کے ساتھ مدینے بھیج کے بتایا لوگو اے علی والو کبھی زندگی میں ام المومنین کے احترام کو نہ چھوڑنا اگر علی والے ہو تو عائشہ تو صدیقہ کا سلام کرتے رہے علی والے وہ ہیں جو نبی کی ازواج کا احترام کرتے ہیں سامعین ذوقار اس لیے رضی اللہ کا تاج بھی ان کو ملتا ہے جن کے میرے نبی سے نسبت ہوتی ہے سارے صحابہ رضی اللہ بلکہ ساڑھے آج کل ایک نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سچا نعرہ ہے یقینی ہے یہ اللہ دا حکم ہے قطعی الدلال ہے لیکن حکم اس تو بھی اگے یہ نعرہ لانا کوئی نعرہ سچا ہے حضور والد کریم رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ ایک دفعہ پروگرام بڑا ہزاراں دا اجتماع تے علماء دا بھی جمع غفیر تے آپ نے دوران تقریب فرماندے نے لوگو جن نے جنتی ویکھنا ہو مینوں ویکھ لو جن نے جنتی ویکھنا ہو مینوں ویکھ لو تے جدوں کو علماء اس دی گفتگو کرن نا تے دوسرے علماء سر جوڑ لیندے
ایک دوسرے نال گلاں تے آپ نے نظر پئی نا تے فرماندے نے مولانا آپس وچ لگے ہو کہ کی آ گیا تو مینوں ہی پوچھ لو میں کیوں آکھیا تسی جو آپس مشورہ کردے ہو پے گل آکھی ہے سچی ہے نہیں صحیح مینوں پوچھو تے صحیح فرماندے نے میں اللہ مینوں عزت دتی شہرت دتی روب دتا دبدبا دتا اللہ نے مینوں آواز دتی کہ رب نے مینوں بخشنا ہے تے ممبر تے بیٹھ کے نبی دیاں نعتاں پڑھنا ورنہ کتے غزلاں پڑھدا ہوندا میں اللہ نے میرے تے مینوں بخشنا ہے تے نبی دا ممبر دتا ہے تے نالے فرمانے وقود الناس والحجار عدت للکافرین اللہ فرماندا ہے جہنم جانا ہے کافراں تے پتھراں نازی کافر نازی پتھر اسی تے نبی دے غلام تو سامعین جی وقار یاد رکھنا وہ صرف صحابی نہیں قرآن دے لفظ نے والذین تبعوہم جو صحابہ کا پیروکار ہو جائے وہ بھی رضی اللہ جو صحابہ کا پیروکار ہو جائے ان کے پیچھے چلے تو پتا کیا چلا عبادت ریاضت بعد میں ہے مصطفیٰ کی نسبت پہلے ہے پھر بغیر سپیکروں میں پڑھ لیے شعر کوئی حیاتی معیار ہونا چاہیے سارے آنکھوں میرے نال کوئی حیاتی معیار ہونا چاہیے دل چ میرے نبی دا پیار اچھی آنکھوں کوئی حیاتی معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی معیار ہونا چاہیے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کی معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے پیار ہونا پیار سارے مل کے آخو کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے تسی میرے نال کرو کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے پیار ہونا منڈی سوم سلات یزان تے فرض فریضے منڈا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کریں سرور بھی تو سلطان بھی تو کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے ثابت ہوا کہ سب مسائل فرو ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سامعین ذی وقار
اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی شخص کی پہلی وجہ فضیلت میرے نبی کی نسبت ہائے ہائے جیڑی آیا کریمہ میں پڑھی قرآن آندہ آیا تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرا رب فرماندا ہے میں انہاں نو پاک رکھیا مولانا نو پوچھو نا مولانا رب نے کیوں پاک رکھیا اللہ وجہ طہارت کی نمازاں روزے حج زکوٰۃ اگرچہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت رسول کے ایک سجدہ امت کے سارے سجدوں سے اعلیٰ کوئی تقابل نہیں مگر انہاں دی پہلی وجہ فضیلت جڑی وجہ طہارت ہے نا وہ عبادت سجدے قیام رکوع نہیں وہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت جو نبی کے گھر میں ہو رب اس کو پاک رکھتا ہے جو نبی کے گھر میں ہو رب اس کو پاک رکھتا ہے اب نبی کے گھر کون ہے دوستوں نے کہا جی نبی نے واضح فرما دیا کی جی نبی علیہ السلام نے مولا علی نو بلایا سیدہ پاک نو بلایا مولا حسن و حسین نو بلایا تے انج چادر لے کے کریم آقا علیہ السلام فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیت یا اللہ اے نے میری اہل بیت ماشاءاللہ انہاں کے شاہ جی ویکھیا جی اہل بیت دا نبی نے واضح اعلان کر دیتا میں کیا ایتھے کیونکہ بدبخت بول دے سن وہ آج بھی ایسے لوگ ہیں بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حسنین تو بیٹے علی کے ہیں جناب ابو طالب کے ہیں تو یہ نبی کی آل کیسے یہ نبی کی آل کیسے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا چادر لے کے حدیث کی روح سے حکمن فرمایا جب بیٹی اپنے گھر میں ہو اپنے نکاح کر دیا جائے تو داماد کا گھر علیحدہ ہوتا ہے بیٹی کا گھر علیحدہ ہوتا ہے ارے نواسے جو ہیں وہ دادے سے اولاد چلتی ہے فرمایا ہر بیٹی نکاح کے بعد اپنے گھر والی داماد اپنے گھر والا مگر خبردار میری بیٹی اور میرے علی کو علیحدہ نہ سمجھنا میں آج اعلان کرتا ہوں اللہم ہاؤلائی ہائے ہائے سبحان اللہ تاکہ ان لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں کیونکہ داماد کا گھر اپنا ہوتا ہے تو نبی نے اس لیے فرمایا اب بیلیاں سمجھا کہ ہے یہ حکمن ہیں بے شک بے شک لیکن جو قرآنی ہے یہ حکم ہے رسول کا وہ حکم ہے خدا کا ہائے واہ واہ یہ رسول کے کہنے سے اہل بیت ہیں وہ خدا کے کہنے سے اہل بیت ہیں جن کو قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء ایک بیویاں عام نہیں ارے ہر عورت عام ہی ہوتی ہے لیکن جو مصطفیٰ کے گھر میں آ جائے وہ خاص ہو جاتی ہے اللہ نے بالخصوص پاک رکھا اور اولاد بعد میں ہے نکاح ہو تو پھر اہل بیت بنتے ہیں اولاد اس لیے سامعین ذی وقار پتہ نہیں لوگوں نے قرآن کو سمجھا کیا ہے اسی لیے قرآن نے کہا تھا نا قرآن مہجورا حاضل قرآن مہجورا کہ یہ جکڑ دیتے ہیں قرآن کو اپنی مرضی سے سیلف انٹرپریٹیشن جو قرآن کی کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے کیسے مان لے ہم مصطفیٰ کی ساری ازواج اہل بیت ہیں بے شک ماشاءاللہ اور وہ قرآنی اہل بیت ہیں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا حضرات ذی وقار اس لیے خبردار ان کو اللہ نے پاک رکھا اسی لیے پر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب انہوں نے الزام لگایا تو نبی نے بریت کی ان کی پاکیزگی اور طہارت کی سند اتار کے کہا اور صحابہ کے وہ جواب بھی کملی والیا جس جسم تے رب مکھی نہیں بہن دیندا پوری عورت کے میں آ سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ جس گھر میں نبی کی اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتا جس نبی کا سایہ اس زمین پہ نہیں رب پڑنے دیتا اس گھر میں ایسی عورت آ جائے نا پاک مصطفیٰ کے گھر میں وہی ہے اہل بیت جن کو رب نے بچپن سے لے کے آخر تک پاک رکھا پہلی فضیلت ازواج رسول کی ہے پھر اس کے بعد میرے نبی کے اولاد اور اولاد میں اہل بیت
इत्थे भी बेलियां आख्या शाह जी यो चार क्यों जी, क्योंकि उन्होंने कहा जी ये चादर थले कोई नहीं सन होर, ये चार ही अल्लाहुम्मा हाउलाई ए ही चारे बस अहले बैत ने। उन्होंने ही पूछो जेड़ा आंदा है ना जी हसार है कलमा हसर है, तो हुण कंध वज गई होर पंजवा आ कोई नहीं सकता इस चादर तले। उन्होंने पूछो कि अली के बेटे हसन हुसैन अहले बैत हैं कि नहीं, वो कहेगा हैं। अब उनसे पूछो कि मैदान करबला में ज़हरा की बेटियां, अली की शहजादियां, हसनैन की हमशीरगान, सैयदा ज़ैनब बिनते अली, सैयदा उम्मे कलसूम बिनते अली, बताओ अहले बैत हैं कि नहीं? पूछिए उनसे जो इनकार करते हैं चौवां तो इलावा, बताओ अली की शहजादी अहल, वो कहेगा जी हैं सईसानी ज़हरा सैयदा ज़ैनब अहले बैत हैं। फिर पूछो चादर में थी क्या वो सैयदा ज़ैनब चादर में थी? जी नहीं। तो अहले बैत है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अकीदा कुरान के खिलाफ है। साडा अकीदा की है तेरी नस्ल पाक में आए तेरी मिल गया खो तू है तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा फिक्रे रजा ए वे मेरे नबी दी जड़ी औल हजरत इमाम अहले सुन्नत दा अकीदा है तेरी नस्ले पाक में है। इंज कहले मौला हसन मौला हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर इमाम जाफर सादक इमाम मूसा काज़म अली रजा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी ओए हसन तो लेके आखिरी सैयद इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम ओए तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा कई ऐसे बेली आखे नहीं जी ओ ही सन जेड़े अहले बैत सन, अज दे सैयद कोई नहीं, ये आले अहले बैत ही नहीं। जबकि नबी की हदीस है फरमाया क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी औलाद में से मेरा बेटा, मेरी अहले बैत में से मेरा बेटा जिसका नाम भी मेरे नाम पे होगा, लक़ब उसका महदी होगा, मोहम्मद नाम होगा, फरमाया दुनिया में आके वो खिलाफत कायम करेगा, अदल की हुकूमत कायम करेगा। उस एक दिन भी रह गया तो क़यामत नहीं आएगी। मौलवी जी हाले इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है ते जे उन्हें आना है ते नबी दी अहले बैत विचों अगर है तो इमाम महदी अहले बैत होंगे। चौदह सदियों से तसलसल टूटा नहीं। इसलिए नबी ने जो फरमाया था ना हदीस सकलैन ग्रां कदर चीजें कुरान और अहले बैत क़यामत तक हौज़े कौसर तक जुदा नहीं होंगे। फरमाया इनके साथ ताल्लुक रखना निस्बत रखना कुरान और अहले बैत से, तो जैसे कुरान कायम है इस तरह मुस्तफ़ा के अहले बैत भी कायम है। सहाबा बाज़ी सहाबा की बिल्कुल नबी तो बाद ने सहाबा दी सुन्नत अमल करे थे हदायत वाफ़ है। अस्हाबिकन नजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदयतुम। मगर याद रखना नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरे कुरान और सहाबा, नहीं फरमाया, क्योंकि आखिरी सहाबी के विसाल के बाद अब सहाबी बन ही कोई नहीं सकता। जी जी इसलिए फजीलत इससे कमी नहीं आती फजीलत सहाबा में।
आखिरी सहाबी जब विसाल कर गया, अब सहाबी बन नहीं सकता, क्योंकि सहाबियत के लिए नबी को ज़ाहरी आंखों से ज़ियारत जरूरी है। इसलिए ये कहा कि अहले बैत, अरे सहाबी नहीं होंगे, अहले बैत क़यामत तक होंगे। ताई आलम मैं तेरी नस्ल पाक में तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का। तो सामी ने जी बकर अर्ज करना पिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। मेरे अल्लाह ने पाक रखिया होया वे अपने नबी दी अहले बैत नु, और इंज दा पाक रखिया है, इंज दा पाक रखिया कि पाक रखन दा हक अदा कर छड़िया है। वो फजीलतां तो याद रखिया जो जिधर नबी दी अहले बैत है, उधर निजासत नहीं, उधर गिलाजत नहीं, उधर जरा गंदगी नहीं। मेरे नबी दी अहले बैत, अली ते अली दे बच्चे अबू बकर दे नाल, मेरे अली ते अली दे बेटे उमरे फारूक दे नाल, अली ते अली दे बेटे उस्मान गनी दे नाल, बल्कि उस्मान गनी दे दरवाजे ते पैरा देन वाले अली दे बेटे, बेशक बेशक, जी जी जी, अली दे पुत्र। जदों हजरत उस्मान गनी दी शहादत होई ना, तो मौला अली नूं पता लगा, मैं किताब पढ़िया, मौला अली ने मौला हसन नूं थप्पड़ मारे, मैं तेरे हुंदिया अर्ज कीती अब्बा जानो दीवार फलांग के पिछों दी आए ने, असीं बूहे के खलोते। अल्लाहु अकबर। और ये भी याद रखें, बड़े लोग इन्हां गल्लां ना तां ही साडे बजुर्ग आखे चुप करो। मैनू ते कोई आखे ना शाह जी, मैं इस जुमे भी कही है पिछले जरा 18 जुलाई तो बाद गुजरिया, कदी मैं सैयदना उस्मान की शहादत बयान कर, लेकिन वाकयात उंज नहीं बयान कर, क्योंकि लोग आंदे ना, क्योंकि उस्मान गनी भी दर्दनाक तरीके से शहीद हुए, उनकी शहादत ऐसे क्यों नहीं पढ़ते जैसे हुसैन की पढ़ते हैं? कोई ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सहाबा शामिल सन। पहली जो दाढ़ी पकड़ी मोहम्मद बिन अबू बकर रदी अल्लाह ने पकड़ी। अब ये हम बयान नहीं करना चाहते, कत्ल में आप शामिल नहीं थे, ये बात याद रखिए। ये बड़े बारीक और बड़े अहम जो है हसास नुक्ते हैं कि जब बलवा था ना तो घेराव में सहाबा शामिल थे, उसमें भी हजरत उस्मान गनी ने छत पे चढ़ के कहा तुम में अली है। 3 बारी उस्मान गनी पूछा तुहाडे चली है, तुहाडे चली है, तुहाडे चली है, जो जवाब ना आया तो उस्मान गनी फरमाया शुक्र है उस्मान हक ते वे। उसमें बाज सहाबा प्रापे गंडे का शिकार होके घेराव में शामिल थे, और उसकी वजह उस्मान गनी के गवर्नरों की, मरवान बिन हकम जैसों की वो शरारतें थी। लेकिन जब बलवा हुआ तो मोहम्मद बिन अबू बकर, मेरे अबू बकर सदीक के साहबजादे, उन्होंने आके सबसे पहले उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा, और आपने फरमाया अगर तेरा अब्बा हुंदा ना तो कभी ऐसे ना करता। वही हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर ने दाढ़ी छोड़ी और रोते हुए पीछे चले गए। फिर वहां पे वो बलवाई आए, वो जो कातले ने उस्मान है ना, वो कल भी लानती थे, वो आज भी लानती, लेकिन उसमें सहाबा शामिल नहीं थे। तो ये बहुत नाज, इसलिए उस्मान गनी की शहादत को उस तरह बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ हम इसलिए खुल के बयान करते हैं कि हजरत इमाम अली मकाम के कातलों में और घेराव में सहाबी कोई नहीं सी। अल्लाहु अकबर। बेशक सारे सहाबी दूसरी तरफ थे, और कुछ सहाबी उस इमाम हुसैन के साथ थे। हाँ, सहाबा की औलाद जरूर थी, उस पर हम खुल के बात करते हैं, क्योंकि जब सहाबा की हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह तआला अशरा मुबशरा सहाबी यकीनी जन थी, उन्होंने सक्का पुत्र अमर इब्ने साद, वो हजरत मौला हुसैन दे कातलां च जन्नती बाप दा जन्मी पुत्र। करबला के मैदान में याद रखना। अब जो हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया ना कि दीस्त हुसैन, ये ना समझा जे फकत शायराना तखय्युल च लिखा गया, एक एक लफ्ज खुदा की कसम अहले सुन्नत का अकीदा है। फरमाया शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। हम देखो ना, आपकी तरतीब देखो जरा, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन। किसी ने आखे को जेड़ा डीसी लगा उन्हें आखे अल्लाह तेन तहसीलदार ला देवे, ये कोई दुआ है? जो शाह कह दिता फिर बाद बादशाह कहने की लोड़ केड़ी सी? शाह अस्तु हुसैन, फिर मैं बादशाह भी तू है।
शाह का मतलब है कौनैन के वालियों में हुसैन तू बादशाह है। अल्लाह ने तेरे घर को कौनैन की मालकी अता की, तू शाह है कौनैन का। फिर फरमाया बादशाह अस्तु हुसैन। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ना समझा जे कौनैन दे लौलाद दे मालिक ने ते यजीद दुरुस्त फरमाया नहीं, हुसैन की मौजूदगी में बादशाह भी हुसैन है, यजीद बातल है। बेशक बादशाही से मुराद वक्त की बादशाही है, शाह से मुराद कौनैन की शाही है, जो अल्लाह ने हुसैन के नाने को शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन। इसलिए दीन कहा कि फरमाया याद रखना नमाजी देखो तो तुम्हें दोनों तरफ मिलेंगे। यजीदी भी नमाजें पढ़ते थे, कुरान की तिलावतें करते थे। 10 मुहर्रम को फजर की नमाज उन्होंने पढ़ी, कत्ले हुसैन के बाद भी नमाजें पढ़ते थे। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी बात खबरदार नमाजा दाड़ियां कुरान दियां तिलावतां वे के भूलना जाना। दीन अस्तु हुसैन करबला के बाद जैसे बदर के मैदान में दीन नबी और नबी के सहाबा की तरफ था, उहद में, यरमूक में, यमामा में, हुनैन में, अब करबला है। अब सिर्फ नमाजें पढ़ने वाला दीन वाला नहीं, हज करने वाला दीन वाला नहीं, अब फैसला हुसैन के साथ है। जिधर हुसैन होगा दीन उधर समझो कि उधर भी नमाजी थे, इधर भी नमाजी, उधर भी मुसलमान थे, इधर नहीं। हुसैन के खिलाफ जो आएगा तो सब का सब दीन से निकल जाएगा। हुसैन फिर फरमाया दीन पनाह। अब दीन को भी पनाह मिले। यहां से लोगों ने कहा जी हुसैन दीन के ताबे है। बिल्कुल हुसैन दीन के ताबे, हुसैन शरीयत के ताबे है। शारे शरीयत नहीं, हुसैन ताबे शरीयत है। लेकिन दीन की पनाह से मुराद ये है कि जो लोगों के ना ये जुमले बाज का हजम नहीं होते। मैंने ये भी पढ़ा तो कहते जी शेर ही माजला गलत है, अकीदा है, सुन्नत के खिलाफ है। तू समझे देता है ना, तेरे दिमाग समझ नहीं आई तेनू। दी अस्तु हुसैन दीने जी देखो जी दीन। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह इस्लाम को इज्जत उमर से दे, तो माज़अल्लाह ये मफहूम मुखालिफ लिया जा सकता है कि उससे पहले इस्लाम माज़अल्लाह इज्जत वाला नहीं था। ये नबी ने उमर को इज्जत दी कि जब उमर इस्लाम में आएगा तो इस्लाम और शान से चमके। इसी तरह जब कहा ना दीन पनाह, तो जब बदर था ना तो दीन की पनाह नबी और नबी के सहाबा बन गए। यमामा में अबू बकर के साथ वो सारे मुजाहिदीन खत्म नबूवत वो दीन की पनाह बन गए। इसी तरह करबला में जब दीन और शरीयत पे हमला हुआ तो तब दीन की पनाह, अगर दीन को इज्जत मिली है, दीन है जो शान और शौकत से निकला है, तो हुसैन के सर कटाने से निकला। दीन पनाह अस्तु हुसैन। फिर आगे सारे मफहूम को फरमाया सर दाद, सर दे दिया ना दाद, दस्त दर दस्ते यजीद कि हाथ जो है वो नहीं दिया, सर दे दिया। क्यों सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए लाइला से मुराद ये नहीं कि कलमे की बुनियाद हुसैन ने रखी है ना। कलमा तो आसमान से नाज़िल हुआ है, कलमा तो कुरान में आया है, कलमा तो मेरे नबी ने सुनाया है, मेरे नबी ने बताया है। यहाँ है हक्का के बिना कि मैदान करबला में जब कलमे पे हमला था, शरीयत पे हमला था, कुरान पे हमला था, उसके नबी हदूदुल्लाह को तोड़ा जाता था, तो फिर हक्का के बिना वहां जो बिना है कलमे की वो अल्लाह ने हुसैन को करा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। बरादरान इस्लाम इसलिए याद रखना, सुनियो तुम्हें मुबारक हो। बात कर गए वो क्या हसी, अल्लाह बात कर गए वो क्या हसी,
خواجہ معین الدین بات کر گئے وہ کیا حسین خواجہ معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، سارے آنکھوں میں تھے گل مکانا ہوئے دین کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ شاہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، کی پناہ حسین ہے، شاہ بادشاہ شاہ حسین ہے، شاہ بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، جدا جدا بادشاہ حسین ہے، آنکھوں میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حسین ہے، تیرا بادشاہ الحمدللہ حسین ہے، وہ میرا بادشاہ شاہ حسین ہے، ہے، تیرا بادشاہ حسین ہے، حق کی صدا حسین ہے، حق کی صدا حسین ہے، بنا لا الہ حسین حیاتی وہ تراز حسین ابن علی جنہوں نے سر دے کے دین بچایا۔ مسلمانوں یاد رکھنا امام علی مقام کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، تاریخ انسانیت میں دنیا میں بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم یہ صرف قتل نہیں ہے، یہ حسین ابن یہ آل رسول کا قتل ہے۔ یہاں صرف ایک عام قتل نہیں، یہاں توہین آل رسول ہوئی ہے۔ جی جی لوگوں نے سمجھا کہ ایسے ہی انہوں نے داستان کو بڑھا دیا، نہیں، تمہیں کیا پتا کہ یہ واقعہ کربلا نے تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا، قیامت تک یزیدیوں کے منہ کو بند کر دیا ہے۔ حضرات ذوالفقار وہ حسین ابن علی کوئی معمولی بات ہے؟ یہ آپ نے چند دن پہلے دیکھا، یقین کریں جب پڑھتے تھے تو روتے تھے، دیکھتے تھے تو روتے تھے کہ ایک سیالکوٹ کا خاندان گیا ہے وہاں پہ سوات میں، پانی آیا، ایک ایک کر کے ان کے گھر کا ایک ایک فرد گیا، ڈوبتا رہا، اب اس کے باپ سے آج تک اس کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ جس نے دیکھا، جس نے پڑھا، وہ بھی خون کے آنسو رویا۔ یار 13 بندے ایک ایک کر کے بہتے رہے، کوئی بچانے والا نہیں آیا، یہاں وہ بہتے رہے، ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، ماں نے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھا، لیکن ماں کے دل میں پھر بھی یہ تھا کہ یار اللہ اس کو بچا سکتا ہے، کہیں اڑ جائے گا، کوئی پکڑ لے گا، یہاں سے بہ گیا ہے، یقینی موت کا نہیں پتا تھا۔ میں ان سید زادیوں کو سلام کیوں نہ کروں جو بیٹوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی اور اس طرح بھیجتی تھی، ان کو پتا تھا شاید میرا اللہ اس کو بچا لے گا، وہاں یقین تھا جو گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ میں کس طرح بتاؤں کہ شہزادی علی نے اپنے اون و محمد کو تیار کرا، خدا کی قسم ماں اس طرح دولہے تیار نہیں کرتی جس طرح شہزادی نے بیٹوں کو تیار کیا، اور وصیت کی کہ واپس نہیں آنا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسی ماں جو بیٹوں کو بھیجے اور کہے کہ تم واپس نہ آنا؟ یہ علی کی بیٹی کا حوصلہ ہے، یہ سیدہ کائنات کی شہزادی کا حوصلہ ہے۔ جب اون و محمد میدان کربلا میں گرے تھے نا، تو امام علی مقام نے دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا کے کہا حسین تمہارا ماموں حسین آیا ہے، بیٹا کو ماموں سے بات کرو۔ تو دونوں شہزادوں نے یک زباں کہا ماموں ہمیں واپس نہ لے کے جانا، ابھی نے کہا تھا واپس نہ آنا۔ ہے کوئی وہ ماں ماموں ہمیں واپس نہ لے کے جانا اور ہماری امی سے کہہ دینا کہ بیٹوں نے سینے پہ تیر کھائے ہیں؟ ہے کوئی ایسی ماں جو اپنے بیٹے کو بھیجے؟ ارے ادھر تو اسماعیل علیہ السلام سے رائے پوچھی گئی، بیٹا بتا تو اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ جب میرے حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، اب ان کی نیت ہوتی، فرمایا نیت پانی کی ہوگی، مرتبہ شہادت
किस की बात बताऊं तुझे, कैसे बताऊं कि जब मेरे इमाम ने शहजादे अली अकबर को उठाया तो सारी लाशों को मेरे हुसैन ने कंधों पे उठाया, अली अकबर को सीने से लगाया। और तारीख में आता है कि करबला की जमीन से पांव जमीन पे रेंगते हुए जाते थे, हुसैन से अली अकबर उठाया नहीं गया था। किस तरह बताऊं कि जब गाजी अब्बास की शहादत हुई तो हुसैन ने सबके लाशों को उठाया, मगर जब गाजी अब्बास की बारी आई ना तो मेरे हुसैन कहीं से बाजू उठाते थे, कहीं से होंठ उठाते थे, और अपनी दस्तार को हुसैन ने उतारा, जमीन पे रखा, एक एक अब्बास के जिस्म का टुकड़ा उसमें रखा, जैसे गांठ गठड़ी उठाते हैं, हुसैन भाई के जिस्म की गठड़ी उठा के रखा है। सलमान ये कोई मामूली वाकयात नहीं है, एक एक को भेजते थे और पता था जो जाने वाला है वो वापस नहीं आएगा। अरे सैयदा सकीना ने इसीलिए हाथ बांध के सवारी से कहा, अरे मेरे बाबा को ना लेके जाना, जो जाता है वो वापस नहीं आता है। मगर इसके बावजूद शहजादियों ने सब्र के इम्तिहान को पार किया और जुल्म सितम का मुकाबला किया। अरे मर्द फिर भी मर्द होते हैं, उन पाक बीबियों की अजमत को भी सलाम है जिन्होंने अपने भाइयों बेटों के लाशों पे पहरे दिए लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया। मेरे अल्लाह पाक नबी का सदका, अपनी नबी की अहले बैत का सदका हमारी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, उम्मत मुसलमान पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें इम्तिहान से महफूज फरमाए और नबी की गुलामी और आले मुस्तफ़ा की गुलामी में जिंदा इसी पे मौत अता फरमाए। आमीन।